بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، پچھلے پروگرام کی طرح آج بھی ہمارا موضوع ہے برطانوی پارلیمانی الیکشن اور ہماری کمیونٹی کا کردار۔ اسی حوالے سے پچھلے 2-3 ہفتے میں بات ہوتی رہی ہے، لیکن اس میں وہ جو پہلے گفتگو ہوتی رہی ہے اس میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ پہلے تمام جتنے پارٹی کینڈیڈیٹ ہیں، مختلف پارٹیوں کے جو نمائندگی کرتے تھے، وہ ان کو بلایا ہم نے، سابقہ ایم پیز کو بلایا، اور جو ممبر آف پارلیمنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بلایا، اور اپنی اپنی پارٹی کا انہوں نے موقف بیان کیا، اور انہوں نے ہماری کمیونٹی کے لیے کیا کرنا ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنے جو باتیں کی وہ آپ لوگوں نے سنی، ہم نے سنی، اور ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ ہم نے جب وہ انہیں کامیابی ملتی ہے تو اس کے بعد بھی ان کو یہاں بلانا ہے، انہیں پوچھنا ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے یہاں بیٹھ کر ہمارے پروگرام میں آگے کیا کیا۔ لیکن آج کا پروگرام اس وجہ سے تھوڑا مختلف ہوگا کہ اس میں ہم نے کسی پارٹی کے نمائندے کو نہیں بلایا، اس میں غیر جانبدارانہ جو تبصرہ کرنے والے ہیں ان کو بلایا۔ تو میں تعارف کرواتا چلوں، پروگرام باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تعارف کرواتا چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زاہد چودھری صاحب، جو چیئرمین ہیں برٹش پاکستانی پروفیشنل کونسل، اور یہ سینئر سولیسٹر ہیں، امیگریشن کے حوالے سے یہاں کام کرتے ہیں اور ہماری کمیونٹی کی رہنمائی کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں سید تصور نقوی صاحب، اور یہ بھی یہاں وکالت کرتے ہیں اور ہماری کمیونٹی کی رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ تجزیہ نگار بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں اخباروں میں، اور ہر موضوع کو بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں۔ ان دونوں حضرات کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جتنے بھی ہمارے پروگراموں میں اس میں جو بھی بات ہوتی ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کمیونٹی کی ترجمانی کریں اچھے طریقے سے، اور جو لوگ سوچ رہے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور جو مشکلات انہیں پیش آئی ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، جو مین جو کی پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لیتے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں تک پہنچیں جو یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان پر کام نہیں کرتے، چاہے وہ یہاں برطانیہ میں ہو یا پیچھے ہمارے ملک میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، اس کو ہم ہائی لائٹ لازمی کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج گفتگو کریں گے ہمارے جو 3 بڑے ایشو ہیں، مثلا امیگریشن ہوا، ایجوکیشن اور ہیلتھ، اس حوالے سے زیادہ ہمارا موضوع رہا ہے پچھلے آنے والے جو پروگرام تھے ان میں بھی، اور یہ بھی جو پروگرام ہے اس میں بھی یہی موضوع ہے۔ جناب زاہد چودھری صاحب، سب سے پہلے یہ کہ آپ دونوں حضرات کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں، اور آپ کیونکہ اس حوالے سے کافی نظر بھی رکھتے ہیں اور پچھلے جتنے پروگرام ہوئے ہمارے آپ نے سنا بھی، ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کی گفتگو سنی ہوگی، تو آپ نے وہ ساری گفتگو کو اپنے ذہن میں رکھ کر تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آج، کیونکہ الیکشن کو صرف 4 دن باقی رہ گئے ہیں؟ سب سے پہلے تو جناب کاظمی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے موقع فراہم کیا ہے کہ میں اس اہم موضوع پر کچھ کہہ سکوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو اور ہدایت ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ جس محنت اور لگن کے ساتھ آپ کی ٹیم یہ پروگرام پبلک رائٹ کے نام سے جو ہے وہ پریزنٹ کر رہی ہے، آپ لوگ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے جس طرح سے کمیونٹی کی رہنمائی ہو رہی ہے وہ باقی پروگراموں میں شاید اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ اب جہاں تک آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا ہے برطانیہ کے اندر منعقد ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے، تو دیکھیں ایک بات جو شروع میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی کشمیری کمیونٹی کے لیے یہ سب سے بہترین موقع ہے کہ وہ اس الیکشن کے موقع پر ان کے جتنے بھی کنسرنز ہیں وہ اپنے جو نمائندگان ہیں جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ان کے سامنے پیش کریں۔ اب جیسا کہ پچھلے پروگراموں میں کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، دیکھیں ہم اس کنٹری میں رہتے ہیں، ہمارے بچے یہاں کے اسکولوں میں
ان کی ایجوکیشن چل رہی ہے. ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم یہاں کے ہاسپٹلس میں ہماری جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے. یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم سے جڑی ہوئی ہیں جی. اور جب تک کمیونٹی جو ہے وہ اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر, اس الیکشن کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا نہیں کرے گی, اس وقت تک ہم جو ہیں وہ اپنے کنسرن ان ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پوری طریقے سے ان کو ہم سامنے نہیں لا سکتے. اب جیسا کہ آپ نے اپنے شروع میں بات کی کہ ہمارے کچھ مسائل جو ہیں وہ بڑے بڑے ہیں جی. جن میں سے سب سے امپورٹنٹ میں جو سمجھتا ہوں وہ ایجوکیشن کا ہے. جی. اب ہمارے جو نمائندگان ہیں خاص طور پر جو پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں اور جو وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں, اب ہم نے ان کو یہ باور کرانا ہے کہ دیکھیں ہمارے جو بچے ہیں وہ اس ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہے. اب اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہمارے بچے جو ہیں وہ کس طریقے سے بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ اس طرح کے ایشو جو ٹروجن ہارس اور اس طرح سے جو ہے اس طرح کے ایشو اگر ہائی لائٹ ہوتے ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ایڈریس کر سکتے ہیں. اب دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کیمبرج ہے, آکسفورڈ ہے, بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں. اب آپ اپنے نمائندوں سے پوچھیں کہ ہماری کمیونٹی کے جو بچے ہیں, بچیاں جو ہیں, ان کی نمائندگی وہاں کتنی ہے, کتنے پرسنٹ ہمارے پاکستانی بچے اور بچیاں جو ہیں وہ آکسفورڈ میں یا کیمبرج میں ہیں. اگر ہماری نمائندگی کم ہے تو وہ کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اسی طریقے سے اب اس نمائندگی کو بڑھانے کے لیے اور اپنی ینگ جنریشن بچے بچیوں میں ایجوکیشن کے لیے موٹیویشن کرنے کے لیے یہ جو ہمارے نمائندگان ہیں ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے, what they are going to do for these. اس طرح سے ہم اپنی کمیونٹی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کاظمی صاحب کہ ہم ایجوکیشن کے انڈیویجولی ہمارے پاس بہت سارے ایسے مسائل موجود ہیں کہ وی ہیو اچیوڈ اے لاٹ, بٹ کولیکٹیولی ایز اے کمیونٹی ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اچیومنٹ وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی. اور اس کی بیسک وجہ جو ہے کہ وی آر ناٹ کنسنٹریٹنگ آن آور ینگ جنریشن ایجوکیشن. سو آور ریپرزینٹیٹیوز have to put their 100% effort to motivate our parents, our young generation to get high grades. وہ high grades لیں, وہ اچھی یونیورسٹیوں میں جائیں تاکہ وہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ایک بہتر رول ماڈل کے طور پر اپنا کام جو ہے وہ سارے انجام دے سکیں. دوسری جو بات آپ نے کی NHS کے حوالے سے, دیکھیں امپورٹنٹ چیز جو ہے یہاں سے بیسک ہیلتھ سروس سے لے کے آپ کے جی پی سے لے کے پھر آپ کے ہسپتال سے لے کے ہر سٹیپ کے اوپر جو کمیونٹی کو مشکلات درپیش ہیں ان کا ازالہ بہت ضروری ہے. جیسے کہ اب دیکھیں آپ نے جو خدا نخواستہ کوئی کسی کینسر میں مبتلا ہے تو اب اس کے لیے جو ڈرگس ہیں کیا وہ فوری طور پر اویلیبل ہیں, ان کے جو ٹیسٹ ہیں اس کے لیے جو ہمارا انتظار کا جو ڈیوریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان تمام معاملات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے دیکھیں اگین آپ نے تمام پارٹی کے ممبران کو بلایا ہے, آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ کیا رول پلے کریں گے جس سے کہ یہ ہمارے ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں اور جو ہم ویٹنگ لسٹ ہے اور جو وہاں پہ ہے اس کو ہم کس طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ہم ووٹ تو دے دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو اتنی بھی پارٹیاں ہیں ابھی تک یہ NHS کے حوالے سے جب آپ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جو UK پہ ہے اس نے 3 بلین کہا ہے کہ ہم نے خرچہ کرنا ہے اور وہ آئے گا کہاں سے, وہ ان سے پوچھا ہے میں نے سارا. پھر لیبر پارٹی نے 2 بلین کا کہا ہے. اور اس طرح اس ایشو کو لے تو لیں لیکن اس پر کریں گے وہ کیسے کریں گے. یہ آپ دیکھیں یہی وہ بات ہے جو میں ابھی کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی تو کیونکہ یہ الیکشن مینیفیسٹو میں ہوتا ہے, ان کی یہ چیزیں موجود ہیں, لیبر میں, کنزرویٹو میں اور UKIP میں اور تمام بڑی SNP میں, وہ انہوں نے یہ پرومس کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ NHS کی فنڈنگ جو ہے اس کو کیسے کریں گے اور اس کی باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ کیسے ہم یہ منی جنریٹ بھی کریں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں جو پاکستانی اور
کشمیری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کریں گے پارلیمنٹ میں, وہ کیا اس کے اوپر بولتے ہیں. ہم نے ہارڈلی دیکھا ہے کہ ہمارے ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ ایسے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کوئی موشنز پارلیمنٹ میں لے کے آئے ہوں, کوئی انہوں نے کوئی بات کی ہو اس میں. ہاں وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی جو ہے وہ کوئی بل لاتی ہے یا کوئی موشن پیش کرتی ہے تو اس میں وہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, لیکن اپنی ان کی پرپوزل کیا ہے, ان کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے, وہ ہم نے کم دیکھا ہے. اس لیے اب ہم نے اگر کمیونٹی, یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ تو ورک کرتے ہیں, نہ ریسرچ کرتے ہیں, نہ وہ اسٹڈی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس ہمیں ایک مل گیا ہے جی, ہمیں بینیفٹ مل رہے ہیں, ایک عہدہ مل گیا ہے, نام ہو گیا ہے, بس اب ہم نے سونا ہے اور جا کر ووٹ کاسٹ کرنے. دیکھیں یہی بات میں آپ سے کہ اب جو ہے, کیونکہ اب وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب پچھلے 3-4 الیکشن کے بعد سے اب ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے. اب کیونکہ یہاں پہ جو ینگ جنریشن ہے, پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے جو ینگسٹر ہیں, وہ اب یہ سوال کرتے ہیں. اب میں کئی دوستوں کے ساتھ جب کمپین میں نکلا ہوں تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے بتایا کہ آپ بتائیں ہمیں کہ واٹ آر یور پلاننگ, آپ کا پلان کیا ہے, آپ کا ہوم ورک کیا ہے, اگر یہ ایشو ہوگا تو آپ ویئر وی اسٹینڈ. تو اب مجھے امید ہے میری تمام پارٹی اکراس دا بورڈ, کیونکہ میں ایک نیوٹرل انالسٹ ہوں تو میری تمام لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے, تو سب نے مجھے یہ باور کرایا ہے اور یقین دہانی کرائی ہے کہ کمیونٹی کے جو بھی مین ایشوز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس دفعہ ہوم ورک کر کے پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے. اور انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے اپنے یہ جو ریپرزینٹیٹیو ہم بھیجیں گے اس دفعہ, وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈیفرنٹ رول جو ہے وہ پلے کریں گے. بہت شکریہ. نقوی صاحب, آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ آج ایک نیا ادارہ ہمارے ساتھ جوائن ہوا ہے جو ابھی لائیو اس کو سنا رہا ہے. وہ پیغام ریڈیو تو پہلے سے ہمارا پروگرام یہ لائیو سنا رہا ہے آپ کو, لیکن بریڈ فورٹ سے جو ہے ڈیپ چینل ہے, اور دوسرا جو جذبہ ریڈیو FM 96 جو میر پور آزاد کشمیر میں چلتا ہے, وہ بھی یہ ہمارا پروگرام لائیو سنا رہا ہے. تو ان ناظرین سے جو میر پور میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کیبل کے ذریعے, اور ایک ہمارا ٹی وی وہاں آن ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, مجھے فون بھی آتے ہیں, وہ لوگ وہ چینل FM 96 جب لگائیں گے تو ہمارا پروگرام وہاں سنا جا رہا ہے. تو نقوی صاحب, یہ آپ نے زاہد صاحب کی گفتگو سنی, اور کیونکہ آپ باقاعدہ کالم بھی لکھتے ہیں مختلف نیوز پیپرز میں اور ترجمانی کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جہاں بھی ہوتا ہے کوئی ہماری کمیونٹی کا فالٹ ہوتا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی آپ کرتے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں ہماری کمیونٹی پر کہ کیا کر رہی ہے. ابھی آپ نے تجربے کی روشنی میں یہ بتائیں کہ ابھی ہماری کمیونٹی کیا کر رہی ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاظمی صاحب, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج انتہائی اہم مسئلے کو آپ نے ٹیک اپ کیا اور ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں بلایا اور ہمیں اپنی گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. میں آپ کا اور آپ کے ہدایت ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا اور پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. آج اب آپ برطانیہ کے الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور یقیناً ایک ہفتے کے اندر اندر برطانیہ میں پارلیمانی اور کونسلز کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. آج کے ترقی یافتہ برطانیہ کو میں, اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں تاریخی اعتبار سے اس کو انالائز کروں گا کہ اگر آپ آج کے اس ترقی یافتہ برطانیہ کو 60 یا 70 سال پیچھے چلے جائیں, دوسری جنگ عظیم کے وقت, وہ ایسا دور تھا 1950 اور اس کے بعد کہ جب آج کا برطانیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا. اور آج جب ہماری کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے, ان کے کردار کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں, تو اگر اس کے ساتھ, اس دور کے ساتھ آج سے جو ہماری 3 یا 4 جنریشنز پہلے یہاں پہ برطانیہ میں آئی, ان کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو یقیناً یہ چیز آپ کے سامنے روز روشن کی طرح یہاں ہوگی کہ وہ دور تھا کہ جب آج کا برطانیہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا. یہاں کا انفراسٹرکچر مکمل طور پہ ادارے تباہ حال ہو چکے تھے. اس وقت ہمارے پاکستان سے, آزاد کشمیر سے لوگ یہاں پہ, ہمارے آباء و اجداد یہاں پہ آئے, انہوں نے یہاں پہ محنت کی, مشقت کی, ان کا خون پسینہ آج کے اس ترقی یافتہ برطانیہ میں شامل ہے. کہ جس وقت آج ہم اس برطانیہ میں بیٹھ کے سیاست کے حوالے سے, سیاسی سماجی حوالے سے, اپنے کمیونٹی کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں,
تو یقیناً ہمیں آج اپنے ان بڑوں کو بھی، آباء و اجداد کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہوگا کہ جنہوں نے اس برطانیہ کی تعمیر میں، ترقی میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں اپنا خون پسینہ لگایا، اور یہ انہی کے خون پسینے کا، ان کے محنت کا تسلسل ہے کہ آج ہمارے برطانیہ بھر میں لوکل کونسلز کے اندر، لارڈز کے اندر، ایون دونوں ایوانوں کے اندر، پارلیمنٹ میں، ہاؤس آف لارڈز میں کثیر تعداد میں کشمیری اور پاکستانی نمائندگی موجود ہے. جی. یہ ان محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس محنت کو، اس تسلسل کو ہم نے کس طرح قائم رکھنا ہے، اور نیکسٹ جنریشن کو اس کو یہ نیکسٹ پیغام اپنا کس طرح پہنچانا ہے، اور یہ جو کامیابی، جو محنت ہمارے آباء و اجداد نے اس برطانیہ کے معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر جو ان کا خون شامل تھا، ہم نے اس چیز کا تسلسل کس طرح قائم رکھنا ہے. آج اس چیز کو ہم نے یہ انالائز کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ آج ہم نے نہ صرف اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھی یاد رکھنا ہے، بلکہ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، جس ملک نے ہمیں اتنی مذہبی، سیاسی، سماجی آزادی دی ہے، جس ملک کے اندر ہم بیٹھ کے اپنا ایک حلال رزق کما کے نہ صرف یہاں پہ اپنے آپ کو فیڈ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو، بلکہ اسی طرح ہمارے آباء و اجداد، رشتہ دار جو ہمارے اپنے ملکوں میں، کشمیر میں، پاکستان میں موجود ہیں، اپنے ملک کو یہاں سے قیمتی جو زر مبادلہ وہ بھیجتے ہیں. جی. اس حوالے سے اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دنیا کے ساتھ اگر ہم نے کمپٹیشن کرنا ہے، یہاں کے اگر سیاسی، سماجی سرگرمیوں میں اگر ہم حصہ نہ لیں گے تو پھر ہم کسی بھی حوالے سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے. آپ نے سیاسی اور سماجی، کیونکہ ہمارے پاس ابھی وقفہ بھی لینا ہے تو 3-4 منٹ ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ کی گفتگو ذرا کور کر لے ساری چیز کو، ہمارے موضوع کو، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے ہمیں کہ اس وقت ہماری کمیونٹی کیا کر رہی ہے، الیکشن کے حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہے، اس پر تھوڑی سی بات کریں. میں اسی چیز کو آگے بڑھا کے لے کے چلوں گا کہ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا آگے جو آپ کا سوال ہے وہ ہمارے کردار کے حوالے سے ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے. جی. یقیناً سب سے پہلے تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس ملک نے ہمیں اتنی عزت دی، اتنا وقار دیا، جس ملک کی وجہ سے ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پاکستانی، اور پھر یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو پہلے ہم برٹش کہلوانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. اس کی سلامتی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے، اس کی عزت وقار کے لیے بھی ہمیں، اور اس سے بڑھ کے جس ملک سے ہم آئے ہیں، جہاں کی مٹی میں ہمارا خون شامل ہے، اس کی عزت اور وقار کے لیے بھی ہم نے یہاں کے سیاسی، سماجی ماحول میں رہتے ہوئے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. یقیناً 7 مئی کو برطانیہ کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اس کے اندر ہماری کمیونٹی کا یہ ایک امتحان ہے کہ ہم نے کس طرح یہاں کے جو مفادات ہیں ہمارے، اور پھر اس سے بڑھ کے جو پاکستان اور آزاد کشمیر، خصوصاً جب ہم آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے بحیثیت کشمیری ہمارے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ وہ کون سی ایسی پارٹی ہے کہ جو ریاست جموں کشمیر کے عوام گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جو اپنی قربانیاں حق خود ارادیت کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور جن قربانیوں کو برطانیہ سمیت پوری دنیا نے اکنالج بھی کیا ہے، ان قربانیوں کو اور ان کے اس حقوق کے لیے ہماری کون سی جماعت یہاں پہ ہماری سپورٹ کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں. اور دوسری طرف جو پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان کے معیشت کے حوالے سے، یقیناً آپ کو اگر آپ زلزلے کے حوالے سے بات کریں، اور وہ ایسا دور تھا کہ جب پاکستان بھی ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا. اس دور میں بھی یہاں کے اگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ اس وقت بھی برطانیہ سب سے بڑا پاکستان کا ڈونر تھا. حالانکہ ہم بے شمار اسلامی ملکوں کی بھی بات کرتے ہیں، امریکہ کی بات کی، یقیناً اسلامی ملکوں نے ہماری بہت بڑھ چڑھ کے مدد کی، امریکہ نے مدد کی، پورے یورپ نے مدد کی، لیکن برطانیہ وہ واحد ملک تھا کہ جس نے سب سے بڑھ کے ہماری مدد کی، اور برطانیہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈونر تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے حالات کے تناظر میں ہمیں نہ صرف بڑھ چڑھ کر الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، اپنے برطانیہ کے مفادات کا بھی تحفظ کرنا ہے، اور بڑھ چڑھ کے آج کے جو ہمیں جو اپرچونٹی ملی ہے
اس میں حصہ لینا ہے اور اس سب اپنے مفادات کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ہماری جو کمیونٹی یہاں پہ رہ رہی ہے ان کے مسائل ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ یعنی کرنا فرض سمجھ کر یہ ووٹ کاسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اوپر یہ ایک فرض عین ہے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے زاہد صاحب کیونکہ وقفہ ابھی سیاست لینا میں ہے، اپنا 1 کردار منٹ رہ ادا گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں ایک اتنے وہ ہماری خواتین جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں ہماری ایشین کمیونٹی کی جتنی بھی مثلا ہمارے مسلم جو خواتین ہیں وہ بہت کم جاتی ہیں، بہت کم ریشو رہا ہے پیچھے ووٹ کاسٹ کرنے کا، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کاظمی صاحب، وہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جی، اور قرآن کا بھی یہ پرنسپل ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو اب یہ ہے کہ خواتین کے کردار کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ہمیں اجاگر کرنا پڑے گا، اور خاص طور پر پاکستانی اور کشمیری جو ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا بھی کردار اس قدر اہم ہے جتنا کہ ہمارے میل جو سیکشن ہے سوسائٹی کا اس کا ہے. جو اس لیے ان کو بھی الیکشن کے دن جو ہے وہ میں کہوں گا کہ ہسبینڈ وغیرہ کو، بہن بھائیوں کو تھوڑا بے شک فوڈ شوڈ بعد میں دے دیں، پہلے جو ہے کیونکہ یہ ایک فرض عین ہے، اس کو باہر نکلیں آپ اور اپنا ووٹ جو ہے وہ اس کو کاسٹ کریں. یہ جو آپ نے کویسچن اب کیا ہے کہ ہماری یہ جو الیکشن ہے کرنٹ، اس میں ہماری جو کمیونٹی ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیونکہ یہ ایک اتنا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ میں بے شک آپ کے وقفے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے بعد کریں گے. کیونکہ یہ ناظرین وی ول ٹیک اے شارٹ بریک، نو اسٹے ود اس.